نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ الجوہری اکیڈمی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا یہ کورس عربی انشاء و ترقیم کا آج تیسرا سبق ہے۔ آج کے سبق میں ہم کچھ علامات ترقیم کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ علامات ترقیم میں سے ایک علامت ہے الفاصلۃ المنقوطہ۔ فاصلہ منقوطہ اس کو کہتے ہیں، یہ جو اوپر واؤ کی طرح ایک نشان بنا ہوا ہے اور نیچے ایک نقطہ لگا ہوا ہے، اس طرح کے واؤ کی طرح نشان لگا ہوا ہے، یعنی ہو بہو واؤ تو نہیں ہے، الٹا پیش کی طرح اور نیچے نقطہ، اس کو کہتے ہیں الفاصلہ، کیونکہ ایک طرح سے فاصلہ ہے اور ایک منقوطہ ہے۔ فاصلہ کہاں لاتے ہیں، منقوطہ کہاں لاتے ہیں؟ نقطہ جس کو کہتے ہیں نقطہ، اس کے بارے میں تو آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں دوسرے سبق میں۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ دوبارہ اس سبق کو اچھی طرح دیکھ لیں اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ الفاصلۃ المنقوطہ یعنی اس نشان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے کہ یہ نشان کہاں استعمال ہوتا ہے، فرمایا کہ بین جملتین تکون احداہما سببا للآخر، دو جملوں کے درمیان یہ نشان استعمال کیا جاتا ہے کہ جب ان میں سے پہلا جملہ یعنی ایک جملہ دوسرے کا سبب ہوتا ہے۔ مثال دو جملے ذکر کیے جاتے ہیں تو ان دو جملوں میں سے ایک جملے کا جو سبب ہوتا ہے وہ دوسرا جملہ ہوتا ہے، تو ان دونوں جملوں کے درمیان میں ہم اس نشان کو یعنی الفاصلۃ المنقوطہ کو ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیے آپ، مثال اجتہد الطالب فی الدراست فکانت النتیجۃ رائعۃ۔ اجتہد الطالب فی الدراست، طالب علم نے پڑھائی میں محنت کی اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت ہی بہترین تھا۔ اب یہاں پر پہلا جملہ ہے اجتہد الطالب فی الدراست، دوسرا جملہ ہے فکانت النتیجۃ رائعۃ۔ یہ اب آپ سمجھ گئے کہ بین جملتین دو جملے ہو گئے۔ اب ان دونوں جملوں کے درمیان میں یہاں پر الفاصلۃ المنقوطہ نشان ہے، اور اگر آپ توجہ کریں گے تو تکون احداہما سببا للآخر، یعنی یہ جو ایک جملہ ہے وہ دوسرے جملے کا سبب ہے۔ یعنی اجتہد الطالب فی الدراست، طالب علم نے پڑھائی میں محنت کی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ امتحان یعنی نتیجہ اچھا رہا، تو اس نتیجہ اچھے رہنے کا جو سبب تھا وہ اجتہاد الطالب فی الدراست ہے، اور ان دونوں جملوں کے درمیان یہاں پر الفاصلۃ المنقوطہ کو لایا گیا۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی دو جملے جن میں سے ایک جملہ دوسرے کا سبب ہو تو ان کے درمیان یہ نشان لایا جاتا ہے۔ نمبر 2، بین جمل طویلۃ یتألف من مجموعها کلام تام الفائدۃ فیکون الغرض من وضعها امکان التنفس بین الجمل وتجنب الخلط بینہما بسبب تباعدها۔ بین جملۃ طویلہ، ایک لمبا سا جملہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک بہت بڑا جملہ ہے اور اس بہت بڑے جملے سے جو ہے وہ ایک خاص مفید کلام اور فائدہ کی بات جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے، اور اس لمبے جملے کے درمیان فیکون الغرض من وضعها، اس الفاصلۃ المنقوطہ کو لگایا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے امکان التنفس بین الجمل، ایک تو دونوں جملوں کے درمیان جو ہے وہ آپس میں جوڑ کو پیدا کرنے کے لیے یا اسی طرح سانس وغیرہ لینے کے لیے، اور وتجنب الخلط بینہما بسبب تباعدها،
اور ان دونوں جملوں کے درمیان اس نشانی کو لگایا جاتا ہے تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ بھائی کہ یہ جو دور سے کلمہ ہے، جو دور جو جملہ ہے، وہ کوئی نیا جملہ نہیں ہے بلکہ اسی جملے کا حصہ اور اس کا جز ہے۔ یعنی ایک لمبا جملہ ہوتا ہے اور اس پورے جملے سے ایک معنی سمجھ آتی ہے، تو اس جملے کے درمیان میں کہیں پہ الفاصلۃ المنقوطہ نشان کو لگایا جاتا ہے تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ ماقبل والے جملے کا ماں بعد کے ساتھ ربط ہے۔ یعنی یہ جو لمبا جملہ ہے یہ آپس میں در حقیقت ایک ہی جملہ ہے، اور اس خلط ملط ہونے سے بچنے کے لیے اور اس ذہنی پریشانی سے بچنے کے لیے درمیان میں اس نشان کو لایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لیست المشکلۃ فی المدارس نابعۃ من جفاف المناہج او تدنی مستوى الطلاب او طول اليوم الدراسی وانما المشکلۃ فی عدم تعاون الآباء مع المدرسۃ۔ اب یہ ایک لمبا سا جملہ ہے اور در حقیقت آپ دیکھیں گے تو یہ پورا کا پورا جملہ جو ہے وہ اس سے ایک مفید بات جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ اس لمبے جملے کے درمیان یہاں پر الفاصلۃ المنقوطہ تو لے کر آ گئے، ایک تو ان دونوں کلام کے درمیان آپس میں ربط کو جوڑنے کے لیے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو اگلا جملہ ہے یہ کوئی نیا جملہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ تعلق ہے۔ جیسے مدارس میں جو ہے وہ منہج اور تعلیم کی خشکی اور کمی جو مسلسل پیدا ہو رہی ہے، یا لیول ان کا بہت زیادہ گر رہا ہے، یا جو ہے وہ پڑھائی کی یعنی طول الیوم الدراسی کی پورا دن پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ انما المشکلہ فی عدم تعاون الآباء مع المدرسہ، کہ والدین مدرسے کے ساتھ یا ادارے کے ساتھ اسکول کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، اس وجہ سے جو بچوں کی پڑھائی اور مدرسے کے جو لیول اور منہج اور تعلیمی معیار ہے وہ مسلسل گراوٹ کا شکار ہے۔ تو اب یہ لمبا جملہ ہے جس سے ایک معنی سمجھ آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ تعلیم میں مسلسل گراوٹ کا شکار کیوں ہیں، اور اب اس لمبے جملے کے درمیان میں الفاصلۃ المنقوطہ کو ذکر کیا جاتا ہے، اور اس سے ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں جملوں کے درمیان خوبصورتی پیدا کرنا، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بتانے کے لیے کہ دونوں جملے جو ہے وہ ایک ہی ہیں، کہ کہیں آپ اس لمبے جملے کو بہت دور سمجھ کر یہ مت سمجھیں کہ اس کا پیچھے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ در حقیقت پیچھے کے ساتھ ہی تعلق ہے۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے شروع ہونے والی بات یہاں پر ختم ہو گئی، تو اس لیے یہاں پر ان نقطہ لے کر آ گئے، کیونکہ کلام کا اختتام ہو گیا۔ اس کے درمیان آپ دیکھیں گے کہیں پہ بھی نقطہ نہیں ہے بلکہ فاصلہ لایا گیا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر ان دونوں فاصلوں کے درمیان یعنی حرف عطف ہے، معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان جو ہے وہ فاصلے کا نشان لایا گیا ہے، جیسے کہ آپ نے کل پڑھا تھا۔ تیسری صورت فرماتے ہیں کہ بین جملتین تامتین اذا جمع بینہما، بین جملتین التامتین، دو مکمل جملوں کے درمیان جب دو جملے مکمل ہو جاتے ہیں، اذا جمع بینہما بأداة الربط، جب ان دونوں جملوں کو جمع کیا جائے آدات ربط کے ساتھ۔ آدات کچھ آلات کو کہتے ہیں، یعنی کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جو دو مکمل جملوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک جملہ ہے مکمل ہو گیا، دوسرا جملہ ہے وہ بھی مکمل ہے، اب ان دونوں مکمل جملوں کو اگر کسی عادات ربط نے، کسی حرف ربط نے ان دونوں کو ملا دیا تو ان دونوں جملوں کے درمیان جو ہے یہ الفاصلۃ المنقوطہ والی نشان ہم استعمال کریں گے۔ مثال سے دیکھیں، مثال دیکھیں، لما وصل الرجل بدأ السرور على وجهه واما امرأته فكانت حزينة۔ لما وصل الرجل بدأ السرور على وجهه،
جب آدمی پہنچا تو اس کے چہرے پر خوشی جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ اب یہ ایک جملہ ہے جو کہ مکمل ہو گیا۔ آگے ہیں امرأتہ فکانت حزینۃ، اس کی عورت جو ہے وہ غمگین تھی، اس کی بیوی۔ اب یہ دوسرا جملہ ہے۔ اب ان دونوں جملوں کو جو آپس میں ملایا ہے یہ اما حرف ربط نے ملایا ہے۔ اس اما حرف ربط نے ما قبل مکمل جملے اور ما بعد کے مکمل جملے کو ملا دیا، اور ان دونوں جملوں کے درمیان جو ہے ہم نے یہاں پر الفاصلۃ المنقوطہ والی نشان لگا دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے الفاصلۃ المنقوطہ، اس کی جو ہے وہ استعمال کا طریقہ اور مواضع۔ نمبر 3 اس کے استعمال کے بتائے گئے، دو جملے ہوں، ایک جملہ دوسرے کا سبب ہو تو ان دونوں کے درمیان کوئی لمبا جملہ ہو، اور اس کی جو اختتامی جملہ ہوتا ہے، جملے کا آخری حصہ ہوتا ہے، اس سے پہلے یہ الفاصلۃ المنقوطہ لایا جاتا ہے، تاکہ اس بات کو بتانے کے لیے کہ اس جملے کا بھی اس ماقبل والے کلام کے ساتھ تعلق ہے، در حقیقت ایک ہی جملہ ہے۔ دو مکمل جملوں کو اگر کسی ادات حرف کے ساتھ ملا دیں تو ان کے درمیان جو ہے وہ الفاصلۃ المنقوطہ لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ النقطتان، اب علامات ترقیم میں دوران عربی کتب کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ نے یہ نشان بہت زیادہ دیکھا ہوگا، خصوصاً درسی کتابوں میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ جو دو نقطے ہیں اس کو کہتے ہیں النقطتان۔ ٹھیک ہے، یہ اور یہ درمیان میں یہاں بھی لگا ہوا ہے۔ یہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ پہلے بتایا بین الشیء و انواعہ، کسی بھی چیز اور اس کے قسم کی اس کے جو ہے وہ اقسام کے درمیان۔ مثال کے طور پر کوئی چیز ہے، کوئی کلام ہے، کوئی لفظ ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کے اور اس کے اقسام کے درمیان جو ہے وہ نقطتین لایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر الکلمۃ اسم و فعل و حرف، اب یہاں یہ جو اسم فعل حرف ہیں یہ جو ہے وہ اس کلمے کے انواع اور اقسام ہیں۔ تو کلمہ اور اس کے انواع اسم فعل حرف کے درمیان آپ نے دیکھا یہاں پر چھوٹا سا النقطتان، دو نقطے والا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ پہلا موضوع ہے، یعنی کوئی بھی چیز اور اس کے اقسام کے درمیان نقطتین کو لگایا جاتا ہے۔ نمبر 2 بین الشیء و تعریفہ، کسی بھی چیز اور اس کے تعریف کے درمیان میں اس نقطتین کی نشان کو لگایا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر الحضبہ، الارض المرتفعہ، اب یہاں الحضبہ ایک چیز ہے، اب اس کی تعریف آگے ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کس کو کہتے ہیں، فرمایا الارض المرتفعۃ۔ ٹھیک ہے، اب اس تعریف اور اس چیز کے درمیان جو ہے وہ یہاں پر نقطتین کا جو ہے وہ نشان لگایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اسم آ گیا، آگے اس کی تعریف کرتے ہیں کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہا، تو اسم اور اس کی تعریف کے درمیان یہ نقطے والے یہ نشان جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں۔ نمبر 3 بعد الکلمات الدالۃ علی التمثیل، یہ جو ہے اس کا تعلق ماقبل کے ساتھ ہے۔ در حقیقت یہ عبارت تھوڑی سی خلط ملط ہو گئی تھی۔ یہ جو فاصلہ ہے، یہ جو نشان ہے، یہ عام طور پر تمثیل کے مثالوں کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، مثال، مثل، نحو، منہا وغیرہ وغیرہ۔ یہ نمبر 3 یہ ہے بین القول و مقولہ، قول اور مقولہ کے درمیان یہ نقطہ استعمال کیا، جیسے قال طفت و سعیت فی الصباح، آپ نے قرآن یعنی حدیثوں میں کتابوں میں بہت جگہ لکھا ہوگا قال قال۔ اب یہ جو قال ہے، جو قال کا جو قائل جو کلام کہہ رہا ہے، اس کلام اور قال کے درمیان جو ہے وہ یہ نقطتین کا لفظ استعمال کیا۔ جیسے اس نے طفت و سعیت کہا نا، تو اس طفت اور سعیت اور قال کے درمیان یہاں پر آپ نے دیکھا نقطتین کا جو ہے وہ نشان ہے۔ بعد التعداد اللفظی، لفظی تعداد کے بعد، ایک تو حرفی تعداد ہوتا ہے نا، کہ بلکہ وہ عددی جو تعداد ہوتا ہے کہ 1 2 3 4 5، لیکن ایک لفظاً ہوتا ہے، جیسے اولاً، ثانیاً، ثالثاً،
عموماً طور پر ان کے بعد بھی جو ہے وہ یہ نقطتین کے لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 بعد الفعل سأل وما فی معناه، عموماً یہ جو سأل کا فعل ہے، سأل یا اور جو بھی اس فعل کے معنی میں ہو، جس کا معنی پوچھنا اور سوال کرنے میں آتا ہو، تو اس کے بعد جو ہے یہ نقطتین استعمال کیا جاتا ہے، جیسے سأل مثل اختبار۔ اب یہ جو سأل ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پر نقطتین کا لفظ آیا ہے، یہاں پر آپ دیکھیں گے قبل الکلام المقتبس، مقتبس کی نہیں لیا ہوا کلام، کہیں سے اٹھایا ہوا کوئی کلام جو ہے، کوئی کلام آپ نقل کرتے ہیں تو اس کلام کو نقل کرنے سے پہلے یہ نقطتین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال من الاقوال المأثورۃ عند الشدائد یعرف الاخوان، اب یہاں من الاقوال المأثورہ یہ منقولہ اقوال میں سے ہیں، کیا اقوال کیا ہیں اور یہ کہاوت کیا ہے؟ عند الشدائد یعرف الاخوان، کہ مصیبت کے وقت بھائیوں کا اور دوستوں کا، یعنی دوستوں اور بھائیوں کا پتہ چلتا ہے۔ اب یہ بات ہے، اب یہ جو الکلام مقتبس یعنی کلام منقولہ ہے، اس سے پہلے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر یہ جو نقطہ ہے الفاصلہ یعنی النقطتان، یہ یہاں پر نشان لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ من الاقوال المأثورہ، آپ جیسے کوئی عربی تحریر کر رہے ہیں تو وہاں آگے لکھا ہوگا من الاقوال المأثورہ، اس کے بعد پھر آپ 2 نقطہ لگائیں گے عند الشدائد یعرف الاخوان۔ یہ جو باقی نشانات ہیں اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، آگے صرف یہ فل اسٹاپ جو نقطہ ہے اس کی تفصیل آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ نقطے کے بارے میں تفصیلی بحث بھی آ گئی۔ اور تیسری چیز جس کو آج ہم اور آپ پڑھیں گے وہ ہے علامت الاستفہام، کہ یہ جو علامت استفہام ہے، سوالیہ نشان اس کو کہتے ہیں اردو میں، کہ یہ کہاں لگایا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی حرف کے ایک ہی جملے کے آخر میں لگتا ہے، تکتب بعد الاستفہام والسؤال، کوئی بھی سوال آپ کریں تو سوال کے بعد عموماً یہ نشان لگایا جاتا ہے، جیسے متل قیامہ، قیامت کب ہے؟ متل قیامہ، قیامت کب ہے؟ یعنی متی الساعہ، متی الاختبار، متی تذهب، متی تقیم، متی تخطب، متی تذهب، ما هذا، من هذا، یہ تمام سوالوں کے آخر میں علامت استفہام جو ہے لگایا جاتا ہے۔ تو آج آپ نے الفاصلۃ المنقوطہ اور اسی طرح النقطتان اور علامت الاستفہام کے بارے میں پڑھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور جو دروس ہیں وہ الحمدللہ ہم اپنے چینل میں اپلوڈ بھی کرتے ہیں، اور سارے ساتھی جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم۔